میں جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی اماں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی اور روز نہانے کا بولتی۔ میں بہت خوبصورت تھی، میرا قد کاٹ عام لڑکیوں سے کافی بڑا تھا، میں کھلے وجود کی لڑکی تھی۔ ایک رات ماں نے پھپھو کو میرے ساتھ سلا دیا اور بولی، اب تم ہمیشہ اپنے پھپھو کے ساتھ ہی سو گی۔ سردیوں کے دن تھے، ایک چار پائی پر سونا مشکل تھا۔ خیر میں دوسری طرف کروٹ بدل کر سو گئی۔ آدھی رات گزری تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو پھپھو کے دونوں ہاتھ میرے۔ میری عمر 18 سال ہونے والی تھی۔ میں صرف اپنی ماں اور اپنی پھپھو کو جانتی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں نے ان کی تصویریں دیکھی تھی، لیکن مجھے میرے والد صاحب کے ساتھ بھی اپنی کوئی یادیں یاد ہی نہیں تھی۔ مجھے میری ماں نے کہا کہ بچپن میں تو بڑی شیطان تھی، کھیلتے کھیلتے چھت سے گر گئی تھی، تیرے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، اس کی وجہ سے تیری یادداشت کا کچھ حصہ چلا گیا ہے، لیکن تجھے یہ تو یاد ہے نا کہ میں تیری ماں ہوں اور یہ تیری پھپھو ہے اور ہم لوگ ہی تیری فیملی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں امی، اتنا تو مجھے یاد ہے، مجھے یہ یاد تھا کہ یہ میری ماں تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ میری ماں ہے۔ بس جب کسی انسان کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو پھر اسے چیزوں کو اسی طرح قبول کرنا پڑتا ہے جو دوسرے کہتے ہیں، وہ اسے ماننا پڑتا ہے، کیونکہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ ایک دن میری ماں نے میری پھپھو کے ساتھ جھگڑا کیا۔ ان کا جھگڑا ویسے ہوتا ہی رہتا تھا، وہ بہت بری طرح جھگڑتی تھی لیکن پھر ٹھیک بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ان کا جھگڑا کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا، پر رات ہوئی تو دونوں ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی میری ماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور مجھے کہا کہ یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں تو نے، تو اپنے خواب میں غیر مردوں کو دیکھتی ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، الٹی سیدھے باتیں کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ میری ماں نے کہا کہ میں رات کو تمہارے کمرے میں آئی تھی اور تم خواب میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ آج سے تم اکیلے نہیں سو گی بلکہ اپنی پھپھو کے ساتھ ان کے کمرے میں سونا ہوگا۔ میں اپنی پھپھو کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ میری ماں بھی تو ان کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میری ماں کے ساتھ عجیب سا معاملہ تھا کہ وہ پسند تو میرے پھپھو کو نہ کرتی لیکن پھر بھی اپنے سارے معاملات ان کے ساتھ کی ڈسکس بھی کرتی تھی اور ان سے اپنے دل کی بات بھی کر لیتی تھی۔ میری ماں کو پتا تھا کہ میں اپنے پھپھو کے ساتھ بالکل بھی سونا نہیں چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں میری ماں نے کیوں مجھے اس سب میں پھنسا دیا اور کہا کہ آج سے تو اپنے پھپھو کے کمرے میں ہی سوئے گی۔ میں حیران تھی، میں نے اپنی امی کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں، تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ اگر کوئی سوتا ہے تو مجھے نیند نہیں آتی۔ جو رات کو زیادہ کروٹیں بدلے اس انسان کے ساتھ میں نہیں سو سکتی ہوں۔ میری نیند نہ خراب کر، میں بیمار عورت ہوں، اپنی پھپھو کے ساتھ سو جا۔ میری پھپھو بڑی ہی زیادہ چلاک اور لڑائی جھگڑے کروانے والی عورت تھی۔ ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اس طرح کی تھی جن سے خاندان والے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتی وہاں پر کوئی نہ کوئی فساد ڈال دیتی، کسی کی شادی میں بھی جاتی تو فساد مچا دیتی۔ لوگ ان کے پیچھے باتیں بھی بہت کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ شکر ہے کسی نے اس سے شادی نہیں کی، کیونکہ جو اس سے شادی کرتا اس کی زندگی تو برباد ہو جاتی۔ اب کسی کے نصیب میں عذاب نہیں لکھا تھا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شکل و صورت کی تو وہ خوبصورت تھیں، لیکن اب ان کی عمر بہت گزرتی جا رہی تھی اور اب وہ پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی تھی۔ ابھی بھی ان کی شادی ہو سکتی تھی، پر وہ کہتی تھی کہ میرے پاس تو دو ہی آپشن ہیں، یا تو میری شادی کسی بہت زیادہ امیر بندے سے کروا دو جو عمر میں بڑا ہو، شکل کا خوبصورت بھی نہ ہو، لیکن اس کے پاس اتنی دولت ہو کہ میں ساری زندگی دولت اڑاتی رہوں اور دولت ختم نہ ہو، یا پھر میری شادی کسی غریب بندے سے کروا دو جو بے شک غریب ہو لیکن اس کی شکل ایسی ہو کہ جیسے کوئی فلموں کا ہیرو ہوتا ہے۔ ان کی اس عمر میں اس طرح کے مرد ملنے والے تھے ہی نہیں، نہ تو کوئی امیر ان کے حصے میں آنے والا تھا اور نہ ہی کوئی خوبصورت، اس لیے بس ان کی زندگی کے دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے اور وہ ہمارے سر پر ہی کسی عذاب کی طرح مسلط تھیں۔ ابھی میری ماں نے نئی مصیبت میرے سر پر چھوڑ دی تھی کہ مجھے ان کے کمرے میں سونا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں تھا، میں ان کے کمرے میں نہیں سونا چاہتی تھی، لیکن جو میری ماں نے کہہ دیا تو مجھے کرنا ہی تھا۔ اور پھر بری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ میری پھپھو کے سامنے کہا تھا، میں انکار بھی نہیں کر سکی تھی۔
میری پھوپھو کے نخرے بھی آسمانوں پر ہوتے تھے۔ وہ کہتی تھیں کہ گھر میں روز گوشت یا چکن پکایا جائے، اور مجھے تو سبزیاں کھانا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور دال کوئی کھانا ہے، وہ دال کھانا بھی پسند نہ کرتی۔ اپنے لیے کپڑے بھی بناتی تھی۔ دراصل میرے بابا کی پینشن آتی تھی جو میری ماں کے نام آتی تھی، تو پھر سارا کچھ میری ماں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ یہ میری ماں بھی ان کی ہر بات مان لیتی تھی، اور میری پھوپھو بھی اپنے باپ کی پینشن لیتی تھی، کیونکہ اگر کوئی شخص سرکاری ملازم ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے جو شادی شدہ نہیں ہے، تو اس کے حصے کی پینشن اس کو ملتی ہے، چاہے وہ اس دنیا میں نہ بھی رہے۔ اس لیے میری پھوپھو شادی بھی نہیں کرتی تھی کہ مفت میں پیسے مل جاتے ہیں، کپڑے وغیرہ دھلے ہوئے مل جاتے ہیں، نہ بچے سنبھالنے پڑتے ہیں، نہ ایک مرد کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پر زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک خاص عمر ہوتی ہے جس میں عورت گھر بسانا چاہتی ہے، اسے اپنا گھونسلہ بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر، میرے بچے ہوں، میں گھر میں کام کروں، کھانا بناؤں، میرا شوہر باہر سے آئے، میں اس کے لیے کھانا بنا کے رکھوں، اس سے باتیں کروں، اس کے ساتھ وقت گزاروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جن کا میں خیال کروں۔ لیکن جب ایک عمر گزر جاتی ہے تو پھر اس عورت کے دماغ سے یہ چیز نکل جاتی ہے، اور پھر وہ اپنا گھونسلہ نہیں بنانا چاہتی، وہ بس آزادی کی زندگی جینا چاہتی ہے۔ میری پھوپھو بھی شاید اس مقام پہ پہنچ چکی تھی۔ خیر، میں جب ان کے ساتھ سوتی تھی تو وہ رات کو ایک دودھ کا گلاس پیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی پیا کرو، تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے بھی دیا، اور میں نے بھی دودھ کا گلاس پی لیا۔ اس کے بعد مجھے بہت ہی اچھی نیند آئی۔ شاید دودھ پینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ میں جب سے ان کے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے نیند بہت اچھی آ جاتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ یہ خراٹے مارتی ہے، لیکن مجھے اتنی اچھی نیند آتی تھی کہ مجھے خراٹوں کی آواز ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ مجھے خراٹے مارنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ خیر، میں وہیں پر سو رہی تھی، لیکن کچھ دن کے بعد میری طبیعت کچھ خراب سی رہنے لگی۔ جسم میں درد ہوتا اور مجھے بھوک نہیں لگ رہی تھی، عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تیرے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ پہلے میرے ساتھ بھی تھا، پھر میں نے علاج کروایا ہے، تجھے روز ایک گولی کھانی پڑے گی، اس کے بعد تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ روز رات کو مجھے ماں ایک گولی کھلا دیتی اور واقعی میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی، مجھے اچھے سے نیند آ جاتی اور میں سو جاتی۔ دن بھر میری طبیعت تھوڑی تھوڑی خراب رہتی تھی، لیکن کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتی تھی، کبھی کبھی خراب ہو جاتی تھی۔ کبھی میری کمر میں اتنا درد ہوتا تھا کہ مجھ سے اٹھا بھی نہ جاتا، اور کبھی بالکل ہی ٹھیک رہتی۔ گھر کے کام بھی میں ہی کیا کرتی تھی، یہ دونوں عورتیں صرف کھانا بنانا ہی دیکھتی تھیں۔ میری ماں کہتی کہ جب میری جوان جہان بیٹی ہے تو مجھے گھر کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ویسے میری ماں کو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کے کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو تو پھر اس سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ مجھے ماں بتاتی تھی کہ میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میری یادداشت چلی گئی تھی، لیکن ان کو مجھ سے اتنی محبت نہیں تھی، بلکہ ان کو تو مجھ سے اتنی محبت بھی نہیں تھی جتنی ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ بس وہ میرے ساتھ نارمل طریقے سے ہی رہتی ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو مجھے ہزار باتیں سنا دیتی، کہتی کہ تیرا تو خاندان گندا ہے، تو اپنے باپ پہ چلی گئی ہے، اور ان کو شاید میرے بابا بھی پسند نہیں تھے، پر میری پھوپھو تو کہتی ہیں کہ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ مجھے اس گھر میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، یہ دونوں عورتیں اس طرح زندگی کو گزار رہی تھی، کیا کر رہی تھیں، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں بس یہ سوچتی تھی کہ میری شادی ہو جائے گی تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، کیا میری ساری زندگی ان دونوں کی نوکرانی بن کے رہوں گی؟ لیکن میری شادی کی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، جبکہ میری عمر شادی کی ہو چکی تھی۔ اس عمر میں میرے خاندان کی ساری لڑکیوں کی شادی ہو گئی تھی، اور محلے میں بھی کافی سارے لوگوں کی اس عمر میں شادی ہو گئی تھی، لیکن یہ دونوں میری شادی کی بات تک نہیں کرتی تھیں۔ کبھی کوئی محلے سے اسے بات کر دیتا تو اس کی بات کو بھی گول مول کر دیتی تھی، پر مجھے امید تھی کہ میری شادی ہو جائے گی اور میں اپنے گھر میں چلی جاؤں گی، پھر میرا اپنا گھر ہوگا، میرا اپنا نظام ہوگا، میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ پر لگتا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو جائے۔ پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا شادی کرنے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا، کیونکہ ان دونوں کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جیسا میں نے پہلے کہا، ان کے لیے میں صرف ایک نوکرانی تھی، بنا تنخواہ کی نوکرانی۔
میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا یا نہیں مجھے نہیں یاد تھا۔ ظاہر ہے میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، پر وہ مجھے یاد نہیں تھے۔ پر کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ اگر وہ ہوتے تو شاید ان کا رویہ میرے ساتھ ان دونوں سے مختلف ہوتا۔ شاید وہ میرا احساس کرتے اور ابھی تک میری شادی بھی کروا دیتے۔ ایک دن میری پھپھو اور میری ماں ایک ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میں تو ان دونوں عورتوں پر حیران ہوئی تھی کہ صبح ان کا اور منہ ہوتا اور رات کو اور صبح ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتی، لیکن شام کو ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی ہوتی تھی۔ ابھی بھی یہی کر رہی تھی۔ مجھے کہا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز لے آؤ۔ جب میں پلیٹ میں چیز لے کر آئی اور ان کے قریب جانے لگی تو میں نے اپنا نام سنا۔ شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہی ہوگی۔ ظاہر ہے میں بھی اس گھر میں رہتی تھی، میرا موضوع بحث میں آنا کوئی عجیب بات تو نہیں تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی میں پاس گئی وہ دونوں اچانک سے خاموش ہو گئی۔ میری ماں نے تو باقاعدہ میری پھوپھو کو اشارہ کیا کہ ذرا چپ ہو جاؤ۔ کیا وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہی تھی جو مجھ سے چھپانا چاہتی تھی؟ اور بات بھی میری ہی تھی۔ میں بھی خاموشی سے وہاں سے آ گئی، لیکن ایک طرف چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میرے پھوپھو نے کہا کہ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں لیکن مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے۔ اگر کسی دن اس کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میری پھوپھو نے کہا کہ پتہ چل گیا تو چل گیا، جو کام ہو ہماری مرضی سے کر رہی ہے، کل کو وہ اپنی مرضی سے بھی تو کرے گی۔ مجھے لگا کہ گھر کے کاموں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن اس کے بعد پھر میری پھوپھو نے ایسی بات کر دی کہ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے میری ماں کو کہا کہ دیکھ ہم لوگ عورتیں ہیں، مرد ہمارے گھر میں کوئی ہے نہیں، ہمارا ہے ہی کون، بس اسی پینشن کا سہارا ہے جس پر ہم دونوں گزارا کر رہے ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں حالات بڑے تنگ ہیں، جب کو دیکھا ہے تو کوئی حالات تنگ نہیں تھے، بنا کچھ کیے ان دونوں عورتوں کے گھر میں بیٹھے پیسے مل رہے تھے۔ میرے دادا کی پینشن 25,000 تھی اور میرے بابا کی 20,000۔ آج کل کے زمانے میں اتنے پیسے کم تو نہیں تھے، اور پھر ان دونوں عورتوں کو خرچے ہی کتنے تھے۔ 3 لوگوں کا کھانا ہی کتنا ہوتا ہے ہمارے گھر میں۔ گوشت وغیرہ پکتا تھا لیکن وہ صرف میری پھوپھو کے ہی نخرے ہوتے تھے، ورنہ میں نے تو کبھی کوئی فرمائش تک نہیں کی تھی۔ میری پھوپھو نے میری ماں سے کہا کہ اگر یہ سب کچھ یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن ہم کروڑ پتی بن جائیں گے، تیری یہ بیٹی ہمیں کروڑ پتی بنا دے گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی کہ میں ان کو کروڑ پتی بناؤں گی، آخر میں ایسا کیا کر رہی تھی؟ میں ان سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان کی مزید باتیں سن ضرور سکتی تھی۔ میں سننے کی کوشش کر رہی تھی پر میری امی کا فون بجا اور وہ فون سننے کے لیے ایک طرف چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو انہوں نے موضوع ہی بدل دیا۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیا ہے، لیکن جب میری ماں نے مجھے وہ گولی دی تو مجھے بڑی گہری نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ اب میں نے اپنی زندگی پر اور اپنی روٹین پر نظر رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ میری پھوپھو نے ہوا میں تیر نہیں پھینکا تھا۔ میں ایسا کیا کر رہی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ کروڑ پتی بن سکتے تھے؟ ایسا بھی کیا ہو رہا تھا؟ ہمارے گھر میں اکثر و بیشتر گوشت ہی پکتا تھا، لیکن آج کل ہمارے گھر میں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی تھیں جو پہلے کبھی نہیں آئی تھیں۔ آخری تاریخوں میں تو میری ماں اور میری پھوپھو دونوں کے پاس ہی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ابھی آخری تاریخیں ہی چل رہی تھی لیکن گھر میں اسی طرح سے گوشت اور پکوان تیار پک رہے تھے۔ میری پھوپھو نے بھی 4 سوٹ لیے تھے اور میری ماں نے بھی 2 سوٹ لیے تھے، جبکہ میرے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ میں اس بات پر بھی حیران تھی کہ جب رات ہوئی تھی اور صبح ہوتی تھی تو مجھے رات بالکل ہی بھول جاتی تھی، کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں رات کو کس ٹائم سوئی، کس ٹائم اٹھی۔ رات میں نے کوئی کام تو نہیں کیا، میں رات کو باتھ روم گئی یا مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے اٹھی۔ جب میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ تیری یادداشت کا مسئلہ ہے، تیری یادداشت کا مسئلہ ہے، اس لیے تجھے اکثر چیزیں بھول جاتی ہیں۔ لیکن مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ تو بھول گئی ہے، وہ اسے دوبارہ یاد نہیں آئے گا، لیکن باقی کی زندگی اس کی اچھی گزر جائے گی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں روز رات کی باتیں بھول جاتی اور صبح کی مجھے یاد رہ جاتی؟ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جب میری ماں مجھے گولی دیتی تھی تو مجھے بہت ہی اچھی نیند آ جاتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے گولی دینا بھول گئی تو مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری پھوپھو نے کہا کہ کیا ہوا تجھے، تیری ماں نے گولی نہیں دی؟ میں نے کہا کہ ہاں مجھے گولی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کہیں درد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ آج گولی کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ میں حیران ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ آج گولی کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے درد ہو رہا تھا، میرا مسئلہ تھا، ان کو میرے مسئلے کے ساتھ کیا تھا؟
میرے مسئلے کے ساتھ ان کی بھی کوئی بات جڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب تھا؟ انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ آج تیری طبیعت اتنی خراب تو نہیں ہے، نہ روز روز گولیاں نہیں کھانی چاہیے، نہیں تو اور بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے بات کو فوراً ہی کور کر لیا، لیکن ان کی زبان سے جو نکلا تھا وہ نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ ان کی شکل سے صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو میری ماں نے پھر سے مجھے وہ گولی دی۔ میری ماں مجھے گولیاں دے رہی تھی، یہ میری طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو کہا بھی، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، دیکھو یہ بیماری آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے۔ میں نے ان کو کہا امی جب آپ مجھے گولی دیتی ہیں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب نہیں دیتی تو میں ٹھیک رہتی ہوں۔ میں نے نہیں کھانی تو انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے نہیں کھانی؟ تیرا تو باپ بھی کھائے گا، مجھے انکار نہ کر، میرا دماغ نہ خراب کر، میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں۔ میں نے ایک دفعہ انکار کیا کیا، میری ماں نے تو مجھے ایسے ڈانٹ دیا جیسے میں نے روز ہی انکار کیا ہو، اور رات کے ٹائم ان کو کون سے کام ہوتے تھے، وہ تو مجھے گولی دے کے سیدھا اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی تھی۔ اس گھر میں نہ جانے کیا ہو رہا تھا، ان دونوں عورتوں کی زبان بار بار پھسل رہی تھی، اور ان کی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی تھی جن کے ساتھ مشکوک باتیں اور حرکات جڑی ہوئی تھی۔ آج کل نہ جانے کہاں سے ان کے پاس اتنے پیسے آ رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے دماغ کے گھوڑے بگائے اور میری ماں نے بھی۔ جب مجھے گولی دی تو میں نے اسے اپنے ہونٹوں کے اندر رکھ لیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ میں نے اسے اپنے ہونٹوں کے اندر ایسی جگہ رکھا جہاں پر وہ پانی سے بالکل بھی گیلی نہیں ہوئی۔ میری ماں نے کہا شاباش اب سو جا، اور میں نے وہ گولی چھپا لی، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ گولی کھانے سے مجھے نیند آتی ہے، اور اگر ایسا ہی ہے تو یہ لوگ مجھے سلانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب کہ میرے سونے کے بعد ضرور کچھ ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس میں کوئی کام کرتی ہوں، کوئی پیسوں کا ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی اور معاملہ ہوگا، کوئی ایسی بات ہوگی جو مجھ سے چھپاتی ہوں گی، لیکن مجھے پہلے یہ پتہ لگانا تھا کہ اس گولی کا آخر مقصد کیا تھا۔ میں گھر کے دروازے سے باہر نکل گئی، ہماری گلی کے اندر ہی اسپتال تھا، میں سیدھی وہاں چلی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو وہ لوگ واویلا کریں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ تم کہاں چلی گئی تھی، کیوں چلی گئی تھی، رات کے وقت کیسے نکل گئی؟ تو میں کہہ دوں گی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں ہسپتال چلی گئی، آپ لوگوں کو بتانے کا ٹائم نہیں ملا، بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں جھوٹ بولوں گی، میں اسپتال گئی تو وہاں پر شاید ابھی بھی کسی عورت نے بچہ پیدا کیا تھا، اس لیے کافی شور پڑا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہی تھی، میں نے پرچی بنوا لی، لیڈی ڈاکٹر ہی موجود تھی، میں نے ان کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری کمر اور ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میری بھی شادی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا لیکن اب تو شادی شدہ لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں آپ کو شادی شدہ کیوں لگ رہی ہوں؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور میری عمر صرف 18 سال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، عمر تو تمہاری کم ہی لگ رہی ہے، لیکن تم چلنے پھرنے کے انداز سے اور جسم اور شادی شدہ لگ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی عورت شادی شدہ ہے اور کون سی نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا مجھے یہاں سروس دیتے ہوئے 20 سال ہونے والے ہیں، بے شک پتہ چل جاتا ہے، ارے ہم تو ڈاکٹر ہیں، عام لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ خیر آج کل کی لڑکیوں کا کیا بھروسہ ہے؟ انہوں نے آخری جملے اپنے آپ سے کہے تھے۔ اب وہ مجھے برا سمجھ رہی تھی، غلط سمجھ رہی تھی۔ کیا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں کوئی ایسا کام کرتی ہوں جس کی وجہ سے میں شادی شدہ لگتی ہوں، یا اپنی میری شادی نہیں ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ گولی کس لیے ہے؟ انہوں نے اس گولی کو دیکھا تو ایسا لگا کہ وہ فوراً پہچان گئی ہیں، اور کیوں نہ پہچان دیں، ان کا تو کام تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اس گولی کے بارے میں پتہ ہے، تم یہ گولی کیوں کھاتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں نہیں کھاتی، مجھے میری ماں کھلاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں ایسی گولی کیوں کھلائے گی بھلا؟ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے میرے مرے ہوئے باپ کی قسم ہے، یہ گولی مجھے میری ماں کھلاتی ہے، اور جب میں یہ گولی کھاتی ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے۔ میری ماں ہی ہمیشہ مجھے یہ گولی دیتی ہے، ابھی بھی انہوں نے مجھے دی تھی، میں نے اپنے منہ کے اندر چھپا لی اور پھر فوراً آپ سے پوچھنے کے لیے چلی آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ نیند کی گولی ہے جس سے ایک انسان بری طرح بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے بے ہوش کر کے میری نازیبا ویڈیو بناتی تھی۔ میں نے فوراً سائبر کرائم کی رپورٹ کروا دی، دونوں کو حوالات میں بند کر دیا۔